بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجر اسود کی گواہی۔ روایت ہے کہ ایک شخص جناب محمد حنفیہ کی امامت کا قائل ہو گیا تھا، تو جناب محمد حنفیہ نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے فرمایا کہ جب میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کے فرزند علی اور میرے درمیان امامت کے بارے میں اختلاف ہوا تو امام علی ابن حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا اچھا ہو کہ ہم اپنے بارے میں ہجر اسود کو ثالث مقرر کریں، یعنی ہجر اسود جس کی امامت کی گواہی دے دے اس کی امامت مسلم سمجھی جائے گی۔ میں نے کہا کہ جمادات کو کس طرح ثالث مقرر کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس سے جمادات کلام نہ کریں وہ امام نہیں ہو سکتا۔ امام سے جمادات بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اس جواب سے مجھے شرم محسوس ہوئی اور میں نے کہا کہ اچھا ہجر اسود ہی میرے اور آپ کے درمیان ثالث ہوگا۔ چنانچہ ہم ہجر اسود کے قریب گئے، انہوں نے نماز پڑھی اور میں نے بھی۔ پھر آگے بڑھ کر امام ہجر اسود سے مخاطب ہوئے کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس نے اپنے بندوں کے عہد و میثاق کو تجھ میں امانت رکھا ہے تاکہ تو ان کے عہد پر پورا اترنے کی گواہی دے، یہ بتا دے ہم میں سے امام کون ہے۔ یہ فرمانا تھا کہ پتھر واضح عربی زبان میں گویا ہوا کہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند محمد، دعوی امامت علی ابن حسین علیہ السلام کا حق ہے، وہی ہیں جن کی اطاعت آپ پر فرض ہے اور تمام اللہ کے بندوں پر بلکہ ساری مخلوق پر لازم و واجب ہے۔ یہ سن کر میں نے امام سے کہا کہ یہ منصب آپ ہی کا حق ہے اور امام کے پائے مبارک کو چوم لیا۔ یہ واقعہ ابو خالد سے بھی مروی ہے، وہ ہجر اسود کے کلام کے وقت وہاں موجود تھے۔ روایت ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے ابن زبیر سے جنگ و جدل میں کعبہ کو منہدم کر دیا، لوگوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی اور ہجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنا چاہا۔ علماء اور قاضی وغیرہ کو بلا کر نصب کرایا تو وہ برابر حرکت میں رہا اور اپنی جگہ پر قائم نہ ہوا۔ اسی اثناء میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے اپنا دست مبارک ہجر اسود پر رکھا، پتھر کو بسم اللہ کہہ کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا، وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ فرزدق شاعر نے امام علیہ السلام کی مدح میں قصیدہ کہا جس کا ایک شعر کچھ یوں ہے: قریب ہے کہ کعبہ کی دیوار کا رکن یعنی ہجر اسود اس کے ہاتھ کو پہچان کر تھام لے جب کہ وہ اسے چومنے کے لیے آئے۔